تو سینٹ الیکشن کے بعد وزیر اعظم نے آج ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں چوروں لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن 178 ووٹ انہوں نے لیے ہیں اور جیتنے کے لیے 172 ریکوائرڈ تھے، جبکہ آج سے 2 دن پہلے 16 پی ٹی آئی کے یہ ارکان نے جو ہے وہ کرپشن کرتے ہوئے، ضمیر کو بیچتے ہوئے، ان کے مطابق، عمران خان صاحب کے مطابق ضمیر بیچا، ووٹ بیچا، عزت بیچی، پارٹی کا نظریہ بیچا اور 16 ووٹ چپ کر کے دوسری طرف ڈال دیے یا ضائع کر دیے، تاکہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا، وہ جو مشرف کے وزیر رہ چکے ہیں پہلے، نیا چہرہ، وہ جیت جائیں، جو کہ ہر وزارت ختم ہونے کے فوراً بعد فلائٹ پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ He has never lived in Pakistan. The guy is still the face of the party who claims to be the transparent most party in the country. اور اس کے بعد وہ ہار جاتے ہیں اور گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں۔ تو وہ 16 ارکان کے ان کو نام بھی پتہ لگ گئے۔ علی زیدی صاحب نے کل کہہ دیا تھا ہمیں نام پتہ ہیں، لیکن بتائے کسی کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 16 ووٹ تو آپ کو وزیر اعظم پر اعتماد حاصل کرنے کے لیے چاہیے تھے، کیونکہ 178 میں سے 16 نکالو تو بچتا ہے 162، اور آپ کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے 172۔ سو دیٹ از وائی یو ہیڈ ٹو اسٹے سائلنٹ، اور سیکرٹ میں رکھنا تھا اس کو، تاکہ صاف چلی شفاف چلی کے ساتھ چوروں کا جو ایک پوری ٹرین ہے نا، یہ اس کے پیچھے لگے اور وہ ایک بکسا بنے اس کا، اور وہ بچائے وزیر اعظم کو اعتماد حاصل کرنے میں۔ تو ہمیشہ کی طرح این آر او نہ دینے کی بات کی گئی، لیکن این آر او ان 16 لوگوں کو دیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ نہیں بولا اور کہا کہ بڑا افسوس ہے، لیکن ضرورت تو تھی نا، اب یہ ووٹ دینا تھا مجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ این آر او دیا فیصل وافدہ کو، جو کہ فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں نے کہا بھائی ٹکٹ نہ دو سینٹ کا اس کو، یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کہا خاموش، میں فیصلہ کروں گا کہ میں کپتان ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ فیصل وافدہ صاحب کورٹ کے فیصلے کے مطابق جھوٹے اس طرح ثابت ہوئے کہ قرآن پہ حلف دیا کہ میں دوہری شہریت کا حامل نہیں ہوں، اور امریکہ کے شہری نکل آئے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ میں ایم این اے شپ سے فارغ ہونے لگا ہوں، تو انہوں نے سینٹ کا ووٹ ڈالا، آدھے گھنٹے بعد ریزگنیشن بھیج دیا اور اپنے وکیل کو کہا کہ عدالت میں جا کر کہو کہ میرا تو کیس ہی ختم ہو گیا دوہری شہریت، کیونکہ میں تو ایم این اے ہوں ہی نہیں ہوں۔ تو ایم این اے شپ سے استعفیٰ دیا اور سینیٹر بن گئے۔ تو یہ ہے صاف چلی شفاف چلی، اور یہ ہے این آر او نہیں دوں گا۔ یہ ہے وہ کرپشن نہ کرنے کی سٹوری جو کہ نون لیگ وغیرہ ساری گندی پارٹیاں کرتی رہتی ہیں۔ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ اچھی ہیں، وہ تو سارے کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اگر تحریک انصاف کے علاوہ کسی پارٹی کی آپ بات کر لیں، چاہے وہ جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، سب کے سب کرپٹ ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنا ضروری اس لیے کہ یہ کلیم کرتے ہیں ہم کرپٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت جو ہے نا وہ ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ادارے تو آزاد ہیں، تو آپ تو نہ کسی کو پکڑ سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نیب بھی آزاد ہے اور عدلیہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر سپیچ کے اندر آپ ایک چیز دیکھیں گے، ہزاروں سالوں سے جو پولیٹیشین ہے نا، وہ مذہب کا استعمال اس لیے کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو سیاست میں اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو امریکہ جیسے سیکولر کنٹری کے اندر بھی ایونجیلیکلز فار ٹرمپ کی ابھی کیمپین چلی ہوئی تھی۔ کرسچنز کا ایک سیکٹ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ٹرمپ کے ساتھ ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ٹرمپ بھی ان کو انڈورس کرتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ رومن امپائر کی بات کر لیں تو کانسٹنٹین وہ پہلا بادشاہ تھا، روم کا ایمپرر تھا، جس نے یہ کہا تھا، خواب ایک دفعہ اس نے صبح اٹھ کر کہہ دیا کہ میں نے خواب میں کراس دیکھا ہے، آج سے میں کرسچن ہوں۔ اس کے بعد سے رومن امپائر میں کرسچینٹی آج تک برقرار رہی، وہ چلتی چلتی یہاں تک پہنچی، کیونکہ اس نے دیکھ یہ لیا تھا کہ جو سولجرز ہیں نا میری آرمی کے، وہ کرسچینٹی میں کنورٹ کرتے جا رہے ہیں، تو ان کی حمایت لینے کے لیے میں بھی کرسچینٹی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پولیٹیکل تھیریز سے بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ریلیجن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹیمنٹس کو ریچ کرتا ہے، وہ آپ کے جذبات کو اپیل کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے فرقے سے متعلق یا پھر آپ کی مذہبی ہم آہنگی سے متعلق کوئی بات کر دے، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کمال آدمی ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے اس کی پرفارمنس کیا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ فار انسٹنس پنجاب گورنمنٹ کافی عرصے سے فیلیئرز کا شکار ہے یہاں پر، جب سے یہ ان لوگوں کی گورنمنٹ آئی ہے۔ اس سے پچھلی ساری بہت بری تھی، مجھے پہلے ہی معلوم ہے۔ یہ مت بتائیے گا کہ نون لیگ نے تو کچھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ اس کو ایڈ ہومینم کہتے ہیں، کہ اپنا جواب دیے بغیر کسی اور پہ اٹیک کر دینا۔ تو یہ بات ہے کہ وہ تو سب برے تھے، لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اب لاہور میں جگہ جگہ کوڑا گرا ہوتا ہے اس طرح سے، اور انفلیشن کا ریٹ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، جاب لیسنس کہاں گئی ہوئی ہے، بجلی 70% ریز کر چکی ہے ان کے دور حکومت میں بجلی کی پرائس، پیٹرول میں ہر ہفتے سرج آتی ہے۔ تو اس سارے کو ڈیل کس طرح کرتے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ آئندہ سے
عربی زبان جو ہے وہ یا پھر ایک مخصوص جو ہے نا وہ کریکولم کو بدلا جائے گا تاکہ لوگوں کو اسلام کی سمجھ آئے. جبکہ اگر اسلامی تاریخ کو بھی آپ دیکھ لیں, احادیث موجود ہیں جب صحابیوں کو آ کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا یہ بندہ کیسا ہے, کسی نے آ کر جواب دیا کہ یہ بہت اچھا ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں پوچھا میں نے, معاملات میں کیسا ہے یہ بتاؤ. تو آج کی عوام کو معاملات کا کچھ نہیں پتہ, وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ ہمارے سینٹیمنٹس کو بھی بندہ اپیل کرے, ہم جان دینے کو تیار ہو جائیں گے. صرف باتیں. کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل جو 370 آتا ہے انڈیا کا, مطلب جو وہ انووک کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک لحاظ سے وہ اس کو دوبارہ سے اپنا حصہ بنا لیتے ہیں کشمیر کو, وہ آپ کے دور میں ہوا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے سے بڑا کوئی چیمپئن ہی نہیں ہے اس کاز کو لے کر, اور پھر ہیویلی ریلیجن کا استعمال آپ کرتے ہیں اپنی سپیچز کے اندر تاکہ پرفارمنس کی طرف بات نہ جائے, تاکہ یہ فیصل وابڈہ کی طرف بات نہ جائے, تاکہ یہ جو 16 لوگوں کے ہمیں نام پتہ تھے لیکن ہم نے اس کے باوجود کارروائی نہیں کی تاکہ وہ ہمیں اعتماد کا ووٹ دے سکیں, ان کی طرف بات نہ جائے. آپ کے اپنے سینیٹر 3 سال پہلے جو آپ نے کہا بکے ہیں, جن کی ویڈیوز آپ نے اب آ کے ریلیز کی ہیں, ان کے خلاف کوئی اس ٹائم جو ہے نا وہ ویڈیو سامنے نہیں آتی, سب خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا پرپز لینا ہوتا ہے اسی طرح. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک فلسفی, مطلب وہ 20 سال سے تقریر رٹی ہوئی ہے, وہ ایک ہی تقریر کری جا رہے ہیں, میں نہیں چھوڑوں گا, NRO مجھے ضرورت نہیں تھی, اللہ کا دیا سب تھا. اللہ کا دیا سب والی جو بات ہے جس میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ہر چیز تھی, مجھے کیا پڑی ہے سیاست میں آنے کی. تو ان کے نالج کے لیے بتا دوں کہ جو پاور کا پرسوٹ ہوتا ہے نا, طاقت کا حصول, یہ اتنا بڑا نشہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو, آپ تب بھی اس کا پیچھا کریں گے. آپ بھٹوز کو دیکھ لیں, دے ٹرائی ٹو کل ایچ ادر, کیا کچھ نہیں ان لوگوں نے کیا صرف اسی لیے کہ ہم ہائیسٹ آفس میں پہنچ جائیں. اگر آپ مغل امپائر کی بات کر لیں تو وہ لوگ مذاق بھی کرتے ہیں نا کہ یہ مغل بادشاہ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہ کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا, کہ کوئی اور بھائی میرا بچے نا تو سر قلم کیے ان کے, اور جو ہے نا وہ اس منصب کے لیے اس میں ایسا نشہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو تو اس کے باوجود آپ جو ہے نا پاور ہنگری رہتے ہیں. میکیویلی کی کتاب ہے جو پولیٹیکل تھیورسٹ تھا, دا پرنس, وہ آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ حکمران کس طرح سے طاقت کا استعمال کرتے ہیں, اور طاقت کس قدر سیڈکٹیو اور کس قدر اٹریکٹیو چیز ہے ان لوگوں کے لیے, کہ یہ اس کے لیے جتنی مرضی دولت ہو ان کو تب بھی یہی چاہیے ہوتی ہے. کیا لگتا ہے شاید خاقان عباسی جیسا انسان جو ارب پتی آدمی ہے وہ کیوں یہاں نیب کے دھکے کھا رہا ہے, کس لیے؟ پاکستان کے لیے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. پاور کا جو پرسوٹ ہوتا ہے اس سے بڑی تو کسی قسم کی فورس نہیں ہے. تو آپ یہ مت بتائیے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب تھا, میں تو آپ لوگوں کے لیے یہاں پر آ گیا ہوں, ہمارے لیے آ گئے ہیں آپ, تو پھر آپ پرفارمنس دکھائیں اپنی, لیکن اس طرف آپ کا کوئی دھیان نہیں جاتا. تو یہ بات یہ کہ ایلیٹ سوسائٹی ہے, ایک چند خاندان ہے, 15 کروڑ کی گیم وہ ہر 4 سال بعد کھیلتے ہیں. 15 کروڑ کی سیٹ تم لے لو, 15 کروڑ میں دے دوں گا, اور ایسے مطلب چھت تک پیسے اسٹیک اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بانٹ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اس کے اندر. تو میرے جیسا یا آپ جیسا انسان 15 کروڑ روپے کا الیکشن لڑ سکتا ہے؟ یہ صرف ایک ایلیٹ سپورٹ ہے, اس میں عام آدمی کی نہ تو کوئی گڈ ول شامل ہے, نہ اس میں پبلک کی گڈ ول کے لیے کوئی ڈیسیجن میکنگ یا لیجسلیشن ہوتی ہے. یہ صرف ایک پاور ہنگری ایلیٹ ہے, اور اتنے 7-8 کروڑ پہ اتنے پیسے نہ ہوں تو آپ گھس بھی نہیں سکتے ان کے سرکل کے اندر. محمود خان جو KPK کا وزیر اعلیٰ ہے, ہی از دا ریچسٹ مین ان دا پروونس, دیٹ از وائی ہی از دا چیف منسٹر. تو یہ بات ہے کہ یہ ایلیٹ ایک کلاس ہے اور ان کے آپس کے نا یہ وچ ہنٹنگ ہے. تو اس میں عام آدمی کو نہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کا پوائنٹ ہے, اور نہ ہی عام آدمی کو دکھی ہونے کا کوئی فائدہ ہے کہ یہ کوئی اور پارٹی جیت گئی ہے تو یہ وہ پارٹی جیت گئی ہے. اصل پارٹی کوئی اور ہے, وہ آپ کو ہی پتہ ہے. تھینک یو.